وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامی طہارت اور اس کے فقہی احکام کا ایک اور نیا حلقہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مشاہدین کرام، طہارت کے ان اسباق کے ذریعے ہمیں نئی چیزیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بعضوں نے سنا نہیں ہوگا۔ آج اسی طرح کی ایک نئی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی، وہ یہ کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دحاہا کہا ہے۔ اس کے معنی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ ہر گندگی کو کھا جاتی ہے، ہر گندگی کو جذب کر لیتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں غلاظتوں کو ڈھانک دیا جاتا ہے، مردوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، غلاظتوں کو زمین دوز کر دیا جاتا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد اسی زمین کو کھول کر دیکھا جائے تو وہاں پر کوئی گندگی باقی نہیں رہتی۔ تو اسی لیے نجاستوں کے بارے میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ الاستحالۃ مطہرۃ لعدم وجود الوصف المحکوم علیہ۔ الاستحالہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی حیت بدل جانا، کسی بھی چیز کی حالت دیگرگوں ہو جانا۔ مثال کے طور پر پاخانے کا مٹی یا راکھ بن جانا، اگر زمین پر چھوڑ دیا جائے اس کو زمین کھا جاتی ہے، پھر وہ اپنی حیت پر باقی نہیں رہتا، مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہاں پر استحالہ کے ایک اور معنی، کبھی کبھی مٹی کے بغیر بھی اگر کوئی چیز اپنی حیت بدل لے یا کسی دوسری حیت میں چلے جائے، اس کی پہلی حیت جس کا حکم نجس تھا، دوسری حیت میں اگر وہ چیز نجس باقی نہ رہے تو اس کا مطلب اس استحالہ کی وجہ سے وہ چیز پاک ہو گئی۔ اس میں مثال دی جاتی ہے شراب کی۔ شراب اس کو سرکے میں بدلا جاتا ہے، اگر شراب کو سرکے میں بدل دیا گیا، سرکے کا حکم حلال ہے جبکہ شراب کا حکم حرام تھا، اگرچہ کہ اس کی نجاست حکمی اور معنوی تھی، حسی نہیں تھی، لیکن اپنی جگہ وہ چیز نجس تھی، اس کا استعمال کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام تھا۔ لیکن وہی چیز جب سرکے میں بدل جائے اس کا استعمال بھی جائز ہے اور اس کا حکم طاہر کا ہے، یہاں پر کوئی نجاست کے آثار اس کے اندر باقی نہیں رہتے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ زمین کا مسئلہ،
بعض چیزیں پانی بہانے سے پاک ہو جاتی اور بعض جگہ پانی نکالنے سے پاک ہوتی. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر زمین پر کوئی غلاظت پڑی ہے، پانی منگوایا اور اس کے اوپر اڑھیل دیا تو زمین پاک ہوگی. اس کی مثال اس اعرابی کے پیشاب کی مثال ہے جو اعرابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے مسجد ہی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ٹوٹ پڑے تھے. اس کو منع کرنا چاہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعو، اس کو چھوڑ دو، اپنی ضرورت پوری کرنے دو. جب اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک دلو یعنی ایک بکیٹ پانی لائیں اور اس کے اوپر اڑھیل دے. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ زمین کے اوپر اگر گندگی پڑ جائے، خصوصاً پیشاب کی گندگی، ایک ڈول پانی بہانے سے وہ گندگی ختم ہو جاتی ہے، زمین پاک ہو جاتی ہے. زمین کو پاک کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ ہے سورج یا ہوا یا زمین پورے طور پر خشک ہو جانے کی وجہ سے، اس پر کچھ وقت گزرنے کی وجہ سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس کے اوپر اس گندگی کا کوئی اثر باقی نہ رہے، اس گندگی کی کوئی بو باقی نہ رہے، اس گندگی کا کوئی رنگ باقی نہ رہے. اس طریقے سے زمین خود بخود اس گندگی کو کھا جائے گی اور زمین اپنی جگہ بالکل پاک و صاف ہو جائے گی. اور ایک بات یاد رکھیے، پاکی حاصل کرنے کا اصل ذریعہ پانی ہے. پانی کے قائم مقام کوئی چیز ہو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی بعض چیزیں جو آج کل کی نئی دنیا میں سینیٹائز کے لیے نکالی گئی ہیں، جس سے گندگی دور ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں اگر استعمال کی جائیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، استعمال کی جا سکتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں فرمایا تھا کہ الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اس طریقے سے پانی کے ذریعے بہت سی چیزوں کو ہم پاک کر سکتے ہیں، اور یہی تطہیر نجاستوں کو پاک کرنے کا یعنی بنیادی ذریعہ ہے. انشاءاللہ طہارت کے احکام آئندہ حلقات میں اور بھی آپ کے سامنے آئیں گے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.